بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی آل یاسین۔ چند اشعار حاضر کر رہا ہوں حضرات۔ عنوان ہے کربلا، مطلب دیکھیں۔ تمنا گاہ سرور کربلا ہے، تمنا گاہ سرور کربلا ہے، تمنا گاہ سرور کربلا ہے، زمیں تیرا مقدر کربلا ہے، زمیں تیرا مقدر کربلا ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ یہ رہتی ہے عزاداروں کے دل میں، یہ رہتی ہے عزاداروں کے دل میں، کہاں سب کو میسر کربلا ہے، کہاں سب کو میسر کربلا ہے، کہاں تک فکر کا طائر اڑے گا، پہنچ سے اس کی باہر کربلا ہے، پہنچ سے اس کی باہر کربلا ہے۔ اور شعر بطور خاص کہ کرو اے حاجیوں پوری زیارت، کرو اے حاجیوں پوری زیارت، کہ کعبہ جسم ہے سر کربلا ہے، کہ کعبہ جسم ہے سر کربلا ہے۔ اور یہ بھی محسوس کریں کہ جو دیکھو تو عزا خانہ ہے گھر میں، جو دیکھو تو عزا خانہ ہے گھر میں، جو سمجھو گھر کے اندر کربلا ہے، جو سمجھو گھر کے اندر کربلا ہے۔ اور کہاں جائیں گے بدعت کے پجاری، کہاں جائیں گے بدعت کے پجاری، سرے میدان محشر کربلا ہے، سرے میدان محشر کربلا ہے۔ اور خلیل کبریا کہتے ملیں گے، خلیل کبریا کہتے ملیں گے، میرے خوابوں کا محور کربلا ہے، میرے خوابوں کا محور کربلا ہے۔ اور شعر بطور خاص کہ تراشا ہے جسے کل انبیاء نے، تراشا ہے
جسے کل انبیاء نے اس آئینے کا جوہر کربلا ہے، اس آئینے کا جوہر کربلا ہے۔ اور آخری شعر کہ خدا کے دین پر سایہ ہے جس کا، خدا کے دین پر سایہ ہے جس کا، وہی رحمت کی چادر کربلا ہے، وہی رحمت کی چادر کربلا ہے۔ اگر پوچھو تو کہہ دیں گے یہ رضوان، اگر پوچھو تو کہہ دیں گے یہ رضوان، میری جنت سے بہتر کربلا ہے، میری جنت سے بہتر کربلا ہے۔ اور غموں کا غم نہیں فیاض ہم کو، غموں کا غم نہیں فیاض ہم کو، سکون قلب مضطر کربلا ہے، سکون قلب مضطر کربلا ہے۔ تمنا گاہ سرور کربلا ہے، زمیں تیرا مقدر کربلا ہے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطی الابتہی التہامی الدعف جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال علی علیہ السلام ان اولی الناس بالانبیاء عالمہم بما جاؤ بہ، ثم تلا ان اولی الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، محمدی ٹرسٹ لندن کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا عشرہ مجالس، جو اس سال ٹاؤن ہال لندن میں نہ ہو کر ہدایت ٹی وی، یوٹیوب اور محمدی ٹرسٹ کے فیس بک پیج سے نشر کیا جا رہا ہے، آج یہ اس سلسلہ ذکر و بیان کی چھٹی تقریر ہے۔ گفتگو کا ذریعہ خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ ہیں جو نہج البلاغہ کی زینت ہیں، اور اس کے لیے مسلسل مولائے کائنات کی زبان مبارک پر
جاری ہونے والے الفاظ کو گفتگو کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے، جہاں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انبیاء سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کی لائی ہوئی باتوں کا علم رکھتے ہیں۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی 68ویں آیت کی تلاوت فرمائی، جہاں ارشاد ہوا پروردگار عالم کا کہ بے شک ابراہیم سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کا اتباع کرتے ہیں، اور یہ نبی اور صاحبان ایمان، اور خدا مومنین کا ولی ہے۔ عزیزان محترم، عزاداری اور حالات حاضرہ کے حوالے سے مسلسل آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے، اور ان بگڑے ہوئے حالات میں جب لوگوں سے ملنا جلنا دوری بنا کر، چہرے پر ماسک لگا کر، اور ایک جگہ زیادہ لوگوں کا جمع ہونا صحت کے لیے بھی اور قانونی اعتبار سے بھی، جہاں ہمارے مراجع بالخصوص آیت اللہ وحید خراسانی داماد اللہ العالی نے دیگر مراجع کے ساتھ یہی فتوے دیے کہ عزاداری کو کسی بھی طرح سے معطل نہیں ہونا چاہیے، حفظان صحت کا خیال رکھتے ہوئے ذکر سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کا اہتمام اور انتظام، جیسا کہ میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ ذکر کے طریقے بدل سکتے ہیں، ذکر کا انداز بدل سکتا ہے، لیکن گریہ بر حسین، یاد حسین، زیارت قبر حسین، اس لیے کہ گریہ بر حسین میں خود اتنی کشش ہے کہ جہاں آیت اللہ بہجت علیہ الرحمہ نے کہا کہ حسین پر گریہ نماز شب سے افضل ہے، ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہونا چاہیے کہ یقیناً مراجع کرام اور یہ سب در آل محمد پر اپنی وفاداری اور اپنی غلامی میں فخر محسوس کرنے والے لوگ ہیں۔ انشاءاللہ اور بھی میں مراجع کرام، اور میرا تو پورا کتابچہ موجود ہے، جیسا کہ میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا ہو کہ طرز ذاکری و عزاداری محمد وآل محمد اور مراجع جہان تشیع کی نظر میں، تو بہرحال میں ابھی بھی یہی کہوں گا کہ مجمع کم ہو سکتے ہیں، جذبوں میں کمی نہیں ہو سکتی، اور یقیناً کم مجموعوں میں جو لوگ بھی ٹی وی کے سامنے فرش عزا بچھا کر جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کو ان کے لال کا پرسہ دینے کا اہتمام و انتظام کرتے ہوں گے یا کر رہے ہیں، ان کے لیے نیر مجیدی کا یہ شعر کہ زندگی میں ساتیں جب خوبصورت آ گئیں، زندگی میں ساتیں جب خوبصورت آ گئیں، اوڑھ کر شال عزا خاتون جنت آ گئیں، تو خاتون جنت جہاں بھی ان کے بیٹے کی صف عزا بچھائی جاتی ہے، اور اس بے سر و سامانی میں جب لوگ تڑپتے ہوں کہ ہم اسی طرح سے امام بارگاہوں میں جا سکیں، حسینی اجات میں جا سکیں، تو ایسے موقع پر عزیزان محترم یقیناً ہمارے لیے اس بات میں اور زیادہ ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ قریب و دور سے سننے والوں تک وہ پیغام جو حسینی پیغام ہے وہ پہنچایا جائے، اور اس کے لیے میں نے ذریعہ بنایا ہے ان سب کے بزرگ، ان سب کے جد اعلیٰ جناب ابراہیم علیہ السلام کا، اور کتنی نسبتیں ہیں جناب ابراہیم کی ذات سے وابستہ، اور ساری چیزوں کو اگر تفصیل سے پڑھا جائے، اور میں گزارش بھی کر سکتا ہوں کہ اگر آپ کو جناب ابراہیم کی عظمت و عزت اور ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اگر اسے سمجھنا آپ چاہتے ہیں تو علامہ رشید ترابی مرحوم نے تقریباً
پورے رمضان المبارک بھر، یعنی تقریباً 27-28 تقریریں، جن میں کی 5 تقریریں جو مقدمے کے طور پر ہیں، یقیناً ہر مومن کو، ہر علی والے کو سننا چاہیے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ حرم سے، کعبے سے یا کعبے کے بنانے والے سے آل محمد کا ربط کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، کل میں نے شعر پڑھا تھا نا کہ غریبو سادو رنگی ہے داستان حرم، غریبو سادو رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ توجہ کیجئے گا، تو اب حرم کی تاریخ پہ جب گفتگو ہوگی، ولو یہ کہ کعبے کی بنیاد جناب آدم کے دور میں بھی تھی، اس کی پوری تاریخ ہے حرم کی، پوری تاریخ ہے کعبے کی، لیکن جناب ابراہیم نے ان بنیادوں پر، دیواروں پر کو بلند کیا اور کہہ رہے ہیں کہ پروردگار اسے تو قبول فرما لے۔ توجہ کیجئے گا، اور پھر جناب ابراہیم نے جس خلوص سے اس عمارت کو بنایا اور پھر کہا کہ اسے قبول کر لے، اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا کام بھی آدمی کرے تو اس پر غرور نہ کرے، بلکہ اس کی قبولیت کی فکر کرے۔ توجہ کیجئے گا، یعنی میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور پھر کسی بھی عبادت کو آدمی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے کہا کہ جو چیز قبول ہو جائے وہ قلیل کہاں ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو فکر قبولیت ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ان باپ بیٹوں نے مل کر کتنے کام انجام دیے۔ قربانی والا مرحلہ تو ابھی آگے بھی آئے گا، اس لیے کہ وہ تو بنیاد ہی ہے، وہی تو منزل ہے ہماری، لیکن ابھی ذرا سا میں بیچ میں روک کر کے آج جناب ابراہیم کی نسبت سے اس کعبے کا تذکرہ، اس حرم کا تذکرہ، اور جس میں یہ پورا خانوادہ آل محمد کا، یعنی بنایا تو ابراہیم و اسماعیل نے مل کر، لیکن جب ابرہا اس ابراہیم کی بنائی ہوئی عمارت پہ حملہ کرنے کے لیے آیا ہے، تو اس موقع پر جناب عبد المطلب نے اپنے ایمان کا اظہار اس طرح سے کیا تھا کہ جب ابرہا جھنجلا گیا تھا کہ اے عبد المطلب، تم اپنے بیٹوں کا اپنے اونٹوں کا سوال تو ہمارے پاس لے کر آئے ہو، لیکن میں کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، اس کی تمہیں فکر نہیں ہے۔ تو اس وقت جناب عبد المطلب نے کہا تھا، یعنی علی اور نبی علیہ السلام کے دادا نے کہا تھا کہ میں جن کی پرورش کرتا ہوں مجھے اس کی فکر ہے، اس گھر کا جو خالق ہے، اس گھر کا جو مالک ہے، یہ گھر جس سے وابستہ ہے اور جس سے منسوب ہے، یقیناً وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ ایمان کا پتہ دینے والا جملہ ہے۔ اور پھر جناب ابو طالب نے بھی اس کعبے کی نسبت سے بہت سی باتیں آپ کو مل جائیں گی کہ جب مکے میں قحط پڑا ہے اور لوگ آئے ہیں یہ ساری میٹنگیں کر کے کہ وہ کوئی کہہ رہا تھا کہ لات سے جا کر کے مانگ لو، کوئی کہہ رہا تو حبل سے مانگ لو، کوئی کہہ رہا تو عزا سے مانگ لو، تو کسی نے آ کر کہا جب مکے میں یادگار خلیل و ذبی موجود ہے تو تم ان بتوں کے پاس کیوں جا رہے ہو فریادیں لے کر کے؟ تو لوگوں نے کہا کیا تمہاری مراد ابو طالب ہے؟ توجہ کیجئے گا، تو آپ نے دیکھا یہ وراثت کس طرح سے آ رہی، کیا تمہاری مراد ابو طالب ہیں؟ اور جناب ابو طالب کے پاس گئے ہیں، اور جناب ابو طالب پیغمبر اسلام کو لے کر کے آئے ہیں، اور آپ کی پشت کو خانہ کعبہ سے لگا کر کے پروردگار سے دعا بھی کی ہے، اور وہ لاجواب و بے مثال قصیدہ لامیہ بھی پڑھا ہے، بتا دیا کہ ہمیں خدا کے رسول کی عظمت کا بھی پتہ ہے اور اس کے گھر کی عظمت سے بھی میں باخبر ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، اور پھر ایک نسبت اور بھی ہے کعبے سے اس خاندان کی، اور وہ یہ کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد پیغمبر اسلام کی خبر ولادت لے کر کے جناب ابو طالب کے پاس آئی ہیں، تو جناب ابو طالب نے کہا تھا کہ 30 سال کے بعد تم کو بھی ایسا ہی بیٹا،
توجہ فرمائیے گا. اب اس کے لیے عزیزان محترم میں چاہتا تو یہ تھا کہ عظمت عبد المطلب بھی بیان کرتا, عظمت جناب ابو طالب بھی بیان کرتا, لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی اور میں بہت آگے تک منزلوں کو طے کر چکا ہوں. اس لیے میں صرف علامہ رشید ترابی مرحوم کے ایک دو شعر پڑھ کر کے اپنے بیان کو آگے بڑھاؤں گا کہ جہاں جناب ابو طالب کی عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے علامہ رشید ترابی مرحوم کہتے ہیں کہ سر معبود سید بطحا, سر معبود سید بطحا, ناز یاسین حرمت طٰہٰ. معبود کا راز ہے ابو طالب, طٰہٰ کی شان ہے ابو طالب, یاسین کی جان ہے ابو طالب. سر معبود سید بطحا, ناز یاسین حرمت طٰہٰ. شجر انبیاء کا ایک ثمر, بہر تسلیم و بندگی کا گوہر, سر بسر پے کرے دعائے خلیل. دیکھیے وہی بات, کیا تعلق ہے اس گھرانے کا جناب ابراہیم سے, سر بسر پے کرے دعائے خلیل, فدویت میں رشک اسماعیل. کل یہی گفتگو تھی نا کہ قربانی کی منزل میں کہ اگر ایک دن جناب ابراہیم نے اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھی ہے تو 3 برس حفاظت پیغمبر کے لیے نبی کے بستر پر جناب ابو طالب نے اپنے بیٹوں کو لٹایا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بتانا, اور جب وہ منزل آئی ہے کہ ابو طالب کے گھر یعنی آغوش فاطمہ بنت اسد میں, توجہ کیجئے گا, بیٹے کا آنا اور پھر اس سے پہلے کی منزل جب ان ابو طالب کی زوجہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی دیوار سے اپنے کو مس کرتے ہوئے یہ دعا کر رہی ہے کہ معبود میری مشکل کو آسان کر دے. توجہ کیجئے گا, میری مشکل کو آسان کر دے. توجہ کیجئے گا, سجدہ تو سب کعبے کی طرف کرتے ہیں لیکن حرم کے شیخ عبادت تیری خدا حافظ, دل و دماغ کا اب تک غبار صاف نہیں. حرم کے گرد پھرے اور دل میں بغض علی, تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں. تو طواف تو سب جا کر کے کرتے ہیں لیکن وہ کونا, وہ گوشہ جس سے نور ولایت کا پتہ چلتا ہے. عزیزان محترم یاد رکھیے گا کہ زوجہ ابو طالب بھی گئی ہیں اس کعبے کے قریب جو جناب ابراہیم نے بنایا تھا. شاید اندازہ ہو رہا ہے کہ حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا, کعبے کے بننے کا مقصد پورا ہونے والا ہے. لیکن یہاں پر میں آپ کو روکنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ عزیزان محترم آپ مجھے بتائیں کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ جناب ابو طالب اپنے خاندان کے فرد سے وہ کلید اور چابی لیتے. توجہ کیجئے گا, اور جناب فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر چلی جاتی. لیکن یاد رکھیے گا عہدے اور منصب کا استعمال تو ہمیشہ غلط ہوتا رہا ہے. اگر چابی سے تالا کھول کے دروازے سے, عام دروازے سے زوجہ ابو طالب جاتی تو یہ الزام لگ سکتا تھا کہ منصب کا غلط استعمال کر لیا, عہدے کا غلط استعمال کر لیا. عزیزان محترم یہ احتیاط جناب ابو طالب ہیں, اس لیے کہ بعض باتیں کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں, بعض باتیں سمجھی جاتی ہیں. یاد رکھیے گا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بغیر ابو طالب کو بتائے ہوئے فاطمہ بنت اسد ایسی منزل پر خانہ کعبہ کے قریب جائیں گی اور دعا کریں گی. شوہر کی رضا ہے اور شوہر جانتا ہے کہ میرے بیٹے کو کعبے کی ضرورت نہیں ہے, کعبے کو اس کی ضرورت ہے. توجہ کیجئے گا, یعنی کعبے کو مولود کعبہ کی ضرورت ہے اور اس ضرورت کے تحت جناب فاطمہ بنت اسد گئی ہیں. گویا کہ راز و نیاز قدرت سے ہوئی اور کہا کہ معبود یہ ہم پر الزام لگانے والے, سارے ہمارے احسانات کے بعد ہمارے احسانوں کو بھول جانے والے یہ اس عمل پر بھی ہم پر الزام لگا سکتے ہیں کہ عہدے اور منصب کا غلط استعمال کر لیا. تو اب تو ان کو بتا کہ میرے بیٹے کو کعبے کی ضرورت نہیں ہے, کعبے کو اس کی ضرورت ہے. اسی لیے عام دروازے پر جا کر دعا نہیں کی بلکہ اس کی پشت پر آئی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ابو طالب کا بیٹا
ارے میں کہاں کہاں آپ کو لے جاؤں عزیزان محترم. دیکھیے کعبے کی بڑی نسبتیں ہیں. جناب ابراہیم نے جو کعبہ بنایا ہے، اور اگر وقت ہوتا تو اس پر گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر کا امکان ہے، اور مسلسل اس حوالے سے کیا کروں. جناب ابراہیم کی نسبتیں ہیں اتنی کہ ہر نسبت پر گھنٹوں کی گفتگو چاہیے ہے، اور میں اپنے کو کنٹرول کرتا ہوں ہر روز کہ بات اتنا نہ پھیل جائے کہ وہ اختتام کے باب تک نہ جا سکے. ورنہ مجھے بتائیں وہ بیت المقدس اور پھر قبلے کی طرف سجدہ، توجہ کیجئے گا، اور مجلس ذو قبلہ، مسجد ذو قبلتین، جہاں پیغمبر نے 2 قبلوں کی طرف سجدے کیے. تو یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ پر عزیزان محترم، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خانہ کعبہ جناب ابراہیم نے بنایا، اور پھر اس کا استعمال کس طرح سے پروردگار عالم نے لیا. اور یاد رکھیے گا یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کعبے کو علی کی ضرورت ہے، یہ خالی حدیثوں میں نہیں ہے. وہ اشارے تو ہیں اپنی جگہ، لیکن اگر شاعری تک بات چلی جائے تو شاعر آزاد مزاج ہوتا ہے، اس کو کوئی پابند نہیں کر سکتا ہے. اور غالب نے اس نسبت سے بھی کہہ دیا کہ مشکی لباس کعبہ علی کے قدم سے جان، مشکی لباس کعبہ علی کے قدم سے جان، نافع زمین ہے نہ کہ نافع غزال ہے. مشکی لباس کعبہ علی کے قدم سے جان. یہ کعبے پہ جو سیاہ چادر پڑی ہوئی ہے، یا کعبے سے جو خوشبو نکل رہی ہے، یہ علی کے قدموں کا فیض ہے. نافع زمین ہے نہ کہ نافع غزال ہے. ہاں عزیزان محترم، 3 دن خانہ کعبہ میں رہنے کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد آئی ہیں. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. بھائی سلسلے کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا نا کہ ابراہیم کے 2 بیٹے ہیں، ایک ہیں اسماعیل، ایک ہیں اسحاق. نسل اسماعیل سے ہیں نبی و علی علیہ السلام، اور نسل اسحاق سے ہیں جناب عیسیٰ. جب جناب عیسیٰ کی ولادت کا موقع آیا ہے تو بیت المقدس میں ہوتے ہوئے بھی مریم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ زچا خانہ نہیں ہے، یہ عبادت خانہ ہے. یعنی مریم جس گھر میں رہتی ہیں، ارے میں کیا کروں، کہاں جاؤں عزیزان محترم، وہ بیت المقدس ہے، اور وہاں سے کہا جا رہا ہے کہ نکلیے. فاطمہ بنت اسد کعبے میں رہتی نہیں ہیں، لیکن کعبے میں ملایا جا رہا ہے. اور یاد رکھیے گا جناب مریم کا وہاں سے چلے جانے کو کہا جانا یہ مسئلہ طہارت نہیں تھا، مسئلہ احترام تھا. طہارت کا اعلان تو ہو چکا، ان اللہ استفا کے وطہرا کے وصطفا کے، اے مریم اللہ نے تمہیں منتخب کیا، پاک کیا، پھر منتخب کیا. تو مسئلہ طہارت نہیں تھا، مسئلہ احترام تھا. اور آج بھی کچھ لوگ خدا کے گھر کی نسبت سے ذکر علی کے لیے خاص طور پر، اور یہ طرح طرح کے انداز ہوتے ہیں، لیکن ہر ایسے انداز پر ہمارے سامنے مولا کائنات کا یہ جملہ آتا ہے کہ کلمۃ حق یراد بہ الباطل، کہ اگر کلمہ حق بھی ہے تو مراد ایسے لوگوں کی باطل ہوا کرتی ہے. ہاں عزیزان محترم، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آج جب مسجد میں ذکر علی ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ہاں آہستہ سے کر لیجئے، لیکن بہت آوازوں کا بلند کرنا، بھئی گفتگو تو مسلسل ہے. کل بھی میں نے کہا تھا نا کہ قرآن چپکے سے پہنچایا اور لافتہ کا قصیدہ بلند آواز سے پڑھا. توجہ کیجئے گا، آج بھی وہیں پر گفتگو آ گئی کہ لوگ کہتے ہیں مسجد میں بلند آواز سے علی علی اچھا نہیں لگتا. حالانکہ میں ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ کہتا ہوں عجب طرح سے کہ غلام شاہ نجف خوش مزاج ہوتا ہے. غلام شاہ نجف خوش مزاج ہوتا ہے کہ اس کے سر پہ تولا کا تاج ہوتا ہے. غلام شاہ نجف خوش مزاج ہوتا ہے کہ اس کے سر پہ تولا کا تاج ہوتا ہے. تجھے نفاق کا پیدائشی مرض تو نہیں جو سن کے ذکر علی اختلاج ہوتا ہے؟ توجہ کیجئے گا. لیکن میں یہاں پر جناب ابراہیم کے بنائے ہوئے کعبے جو حرم الہی ہے، جس کے لیے علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، تو اس رنگینی کو بھی تو دیکھیے حرم کی. توجہ کیجئے گا، اس رنگینی کو بھی تو دیکھیے. آپ کہتے ہیں کہ بلند آواز سے مسجد میں ذکر علی اچھا نہیں لگتا، لیکن آپ کو پتا نہیں ہے کہ مسجد نام ہے کعبے کی طرف بننے والی عمارت کا.
مسجد نام ہے کعبے کی طرف بننے والی عمارت کا. آپ کو مسجد میں بلند آواز سے ذکر علی اچھا نہیں لگتا اور خدا کو کعبے میں علی کی ولادت اچھی لگ رہی ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. میں اکثر اشعار پڑھتا ہوں لیکن ادھر گزشتہ 5 مجلسوں میں نے اتنے اشعار نہیں پڑھے, تو اگر آج اشعار کی کچھ کثرت آپ کو نظر آئے تو مان لیجئے گا کہ آج میرا موڈ یا میرا مزاج اس لیے کہ رنگینی کی اگر بات آئے حرم کی, توجہ کیجئے گا, تو اگر ذکر علی نہ ہو اور اشعار نہ ہو تو حرم کی رنگینی کا جو تصور علامہ اقبال نے پیش کیا ہے اس سے سیری نہیں ہوگی. جہاں محسن نقوی شہید نے کہا کہ جب سے پڑا ہے اس میں علی کا نشان پا, جب سے پڑا ہے اس میں علی کا نشان پا, اس دن سے میرے دل کی زمین آسمان ہے. جب سے پڑا ہے اس میں علی کا نشان پا, اس دن سے میرے دل کی زمین آسمان ہے. وہ کعبے میں مرتضیٰ کو کہاں ڈھونڈتے ہو اب, کعبے میں مرتضیٰ کو کہاں ڈھونڈتے ہو اب؟ کعبہ تو مرتضیٰ کا پرانا مکان ہے, کعبہ تو مرتضیٰ کا پرانا مکان ہے. اور اگر نئے مکان کی بات آ جائے پھر محسن نقوی کہتے ہیں کہ علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا, علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا. ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا, ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا. در شاہ نجف کو چھوڑ دیں جنت کے بدلے میں, در شاہ نجف کو چھوڑ دیں جنت کے بدلے میں, یہ سودا ہم نہیں کرتے, ہمیں نقصان ہے مولا. صلوات بھیجے محمد وآل محمد تک. بھائی توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. تو بہرحال کعبہ, اور یقیناً یاد رکھیے گا کعبے کا گہرا ربط مولا حسین سے بھی ہے. حرمت کعبہ کے لیے مولا حسین نے حج کو عمرے سے بدلا ہے, توجہ کیجئے گا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں نے کہا تھا کہ اگر عزاداری کو سمجھنا ہے تو آپ اہمیت حج کو سمجھیے, فلسفہ حج کو سمجھیے, تو آپ کی سمجھ میں عزاداری آئے گی. تو اس کعبے کی نسبت سے بھی یاد رکھیے گا, پہلی بات اہل بیت کا تعلق اس بیت سے بڑا گہرا ہے, اور پیغمبر نے بھی اہل بیت کو پہچانوانے کے لیے وہی طریقہ اپنایا جو اللہ نے اپنے گھر کو پہچانوانے کے لیے طریقہ اپنایا. علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ مرحوم جو ہمارے شیخ الاجازہ ہیں, انہوں نے عجب بات کعبے کی نسبت سے کہی کہ بھائی حرم الہی کا حد بہت زیادہ ہے, میلوں پر پھیلی ہوئی ہے, بڑے بڑے کتبے لگے ہوئے ہیں کہ یہاں سے حرم الہی شروع ہو گیا. بھئی یہ ہوتا, اتنی بڑی زمین ہے اللہ کی, کہہ دیا جاتا حدود حرم میں کوئی گھر نہیں بنے گا, لیکن حرم کے حدود میں گھر تو ہیں, معبود گھر ہی نہ بننے دیتا. اتنی بڑی زمین, لوگوں کے کتنے کتنے ایکڑ میں فارم ہاؤس ہوتے ہیں, تو اگر بندوں کی اتنی زمینیں ہو سکتی ہیں تو اگر حرم الہی میں کسی کا کوئی مکان نہ بنتا. لیکن ہم سب جانتے ہیں جو بھی حج و عمرے کے لیے گئے ہیں کہ حدود حرم تو میلوں پر پھیلے ہوئے ہیں, لیکن گھر بنانے پر پابندی نہیں ہے. تو معبود ہم کیسے سمجھیں کہ ان سارے گھروں میں تیرا گھر کون ہے, ان سارے گھروں میں تیرا گھر کون ہے؟ کا گھر بنانے دیں گے لیکن اپنے گھر کو اور گھروں سے کرنے کے لیے اپنے گھر پہ چادر ڈالیں گے. بھائی توجہ کیجئے گا تاکہ پتا چلے حرم کے حدود میں گھر کا بننا اور ہے اور اللہ کا گھر ہونا اور ہے. بھائی توجہ کیجئے گا, تو جس طرح سے حرم الہی میں بننے والے گھر سارے کعبے جیسے نہیں, اسی طرح سے نبی کے گھر میں آنے والے سارے افراد اہل بیت جیسے نہیں. بھائی توجہ کیجئے گا, تو یہاں بھی پتہ کیسے چلے کہ کیا نبی کے حرم میں آنے والے سب برابر ہیں؟ کہا وہی کام ہم یہاں کریں گے جو اللہ نے اپنے بیت کو الگ کرنے کے لیے کیا, وہی کام ہم اہل بیت کو الگ کرنے کے لیے کریں گے. نبی کے حرم میں آ تو سب سکتے ہیں, لیکن نبی اہل بیت کو اسی طرح پہچنوائیں گے جیسے اللہ نے حرم میں اپنے گھر کو پہچنوایا. وہاں بھی چادر پڑی ہوئی ہے, یہاں بھی نبی
نبی نے اہل بیت کا تعارف کرانے کے لیے کسا کی صلوات بھیجے محمد والے محمد تک. میں رکنا چاہتا تھا لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے عزیزان محترم، اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو بات ہے کہ اس زمانے میں نے بار بار کہا ہے کہ حج کو سمجھو تو عزاداری سمجھ میں آئے گی. یہ جو کہا جاتا ہے کہ عزا خانوں میں کیا حسین رہتے ہیں، کیا تابوت میں کوئی جنازہ ہے؟ توجہ کیجئے گا، یعنی اگر کوئی رہتا نہیں ہے تو آپ اس کا گھر نہ مانیں گے، اگر لاشا نہیں ہے تو آپ نسبت سے تابوت نہ مانیں گے. تو آئیے کعبے سے سمجھیے اس مسئلے کو. میں حرم کی بات کر رہا ہوں نا بھائی، یہ بیت اللہ کیوں ہے اگر رہنے کی اتنی ہی ضد ہے؟ بھائی توجہ کیجئے گا، تو کیا کعبے میں اللہ رہتا ہے جو یہ بیت اللہ ہے؟ بھائی توجہ کیجئے گا، کیا کعبے میں اللہ رہتا ہے؟ بھائی حسین تو جسم و جسمانیات رکھتے تھے، وہ جسم سے مبرہ نہیں تھے، لیکن خدا تو نہ جسم رکھتا ہے، نہ زمان کی قید میں ہے، نہ مکان کی قید میں ہے. تو جو جسم رکھتا ہی نہیں اس کا گھر کیسے ہو گیا؟ تو ایک کعبے کی نسبت سے ابراہیم علیہ السلام نے، بھائی عجیب منزل ہے عزیزان محترم، اگر ابراہیم اللہ کے نام پر گھر بنائیں تو رہنے کی شرط کے بغیر اگر وہ بیت اللہ ہو سکتا ہے، تو اگر چاہنے والے حسین کے نام کا گھر حسینیہ بنائیں. توجہ کر رہے ہیں عزیزان محترم، یہ ساری نسبتیں میں نے کہا جتنا جتنا آپ فلسفہ حج کو سمجھتے جائیں گے اتنا اتنا عزاداری سمجھ میں آتی چلی جائے گی. اور جس طرح سے کعبے پر سے دور ہو کر مسجدیں بنی، اسی طرح سے کربلا سے دور ہو کر تعزیے اور عزاخانے بنے. توجہ کیجئے گا، کربلا سے دور ہو کر تعزیے اور عزاخانے بنے. اور یہی منزل ہے جہاں منظر بھوپالی نے کہا کہ روز روزہ شہپا کیسے حاضری ہوتی، روز روزہ شہپا کیسے حاضری ہوتی، حسرت زیارت نے تعزیہ بنا ڈالا. روز روزہ شہپا کیسے حاضری ہوتی، حسرت زیارت نے تعزیہ بنا ڈالا. بس عزیزان محترم یہیں تک مجھے آپ کو لانا تھا. اب یہ حسرت زیارت واقعاً اس سال ہندوستان میں، یورپ میں شاید اس درد کا اندازہ ہیں لوگ جو ماضی کی تاریخ کو جانتے ہیں، لیکن ویسے تو پورے ہندوستان میں، خاص کر یو پی میں اور لکھنؤ اور اس کے اطراف میں تو تعزیے اس لیے آتے ہیں عزاخانوں میں تاکہ علامتی طور پر ہم یہ کہہ سکیں کہ مولا ہمارے مہمان ہو گئے. تو اس سال میں نے کہا نا، حالات حاضرہ کی عزاداری اور حالات حاضرہ. محرم آنے سے پہلے ہی عزادار یہ فکر کرنے لگے تھے کہ اب کی تعزیے عزاخانوں میں آئیں گے تو اس کووڈ-19 میں ان کے دفن کا کیا ہوگا. توجہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس منزل کیا ہے، اور ان کے اوپر عجیب سا تاثر، عجیب سی کیفیت. اللہ اکبر کہ عزاخانوں میں اگر تعزیے آئے، اس لیے کہ عشرے کے دن عزادار اپنے اپنے گھروں سے یہ تعزیے لے کر جاتے ہیں تاکہ یہ کہہ سکیں کہ جو مہمان آیا تھا ہم اسے رخصت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکیں کہ آقا آپ کے لاشیں تو کربلا میں بے گور و کفن پڑے تھے، لیکن جو تعزیہ علامتی طور پر ہم لے کر آئے تھے ہم اسے سروپا برہنا کربلا میں دفن کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور جہاں جہاں تعزیے دفن ہوتے ہیں نا ہندوستان و پاکستان میں، اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے، اس نسبت سے کہ وہاں تو حسین ابن علی سو رہے ہیں اور یہاں ہم اگر تعزیے دفن کر رہے ہیں. تعزیہ کیا ہے؟ روضہ حسین کی بنی ہوئی ایک شبیہ ہے، اور جو بظاہر تو
لکڑی اور کاغذ کی ہوتی ہے، لیکن عقیدت کتنی، محبت کتنی، اس کی الگ تاریخ ہے تعزیہ داری کی جو کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن یہاں پر میں کہوں گا عزادارو، یہ حسرت کیوں نہ ہو، اس لیے کہ حسین ابن علی ایک ایک کے لاشے پر گئے ہیں اور لاشوں کو اٹھا کر کے یہ کہا ہے اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار تو اس قربانی کو قبول کر لے۔ ہاں عزادارو، کل تک حسین کے ان اصحاب کا تذکرہ ہو رہا تھا، آج آل محمد کے افراد کا ذکر شروع ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے علامہ رشید ترابی مرحوم نے کبھی میر انیس کے یہ بند پڑھے تھے، تو میں بھی ان میں سے چند بند پڑھوں گا، اس لیے کہ آج تذکرہ ہے جناب زینب کے شہزادوں کا، اور مرثیے کا مطلع ہے دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے۔ ہاں عزادارو، اس میں عجیب بند ہیں، جب دے چکے سب غیر عزیزوں کی طرح سر، بیجا ہوئے دو ایلچیے شاہ کے دلبر، مرنے پہ کمر باندھتے تھے قاسم بے پر، کہتی تھی جھکائے ہوئے یہ شاہ کی خواہر، ہے سخت عجب دونوں کی دانائی سے مجھ کو، ان بیٹوں نے محجوب کیا بھائی سے مجھ کو۔ یہ ذکر ابھی تھا کہ صدا رونے کی آئی، دروازے سے اکبر نے یہ آواز سنائی، لوٹی گئی ہے پھپھی اماں کی کمائی، مارے گئے دو ساتھ کے کھیلے ہوئے بھائی، روتے ہوئے عباس بھی ہمراہ گئے ہیں، خود لاشیں اٹھانے کے لیے شاہ گئے ہیں۔ ہاں عزادارو، ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ بی بی ہے جس نے مدینہ چھوڑا ہے تو اپنے بھیا کے لیے حج کو عمرے سے تبدیل کیا ہے، تو اپنے بھائی حسین کے لیے عباس کے جلال کو روکا ہے، تو بھیا حسین کے لیے ہاں عزادارو اب حسین اس کے بیٹوں کو میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، تو جناب زینب نے جس طرح سے اجازت لی ہے اس کی تفصیل الگ ہے۔ لیکن اب یہ میر انیس جس منظر کو پیش کر رہے ہیں کہ جب اون محمد جا کر کے میدان میں شہید ہو چکے تو عباس بھی گئے ہیں لاشے کو لینے کے لیے، امام حسین بھی گئے ہیں۔ عجیب جملہ مولا نے عطا کیا، شاید تاریخ کربلا میں لاشیں تو 72 آئے لیکن ایک ساتھ 2 لاشیں، اللہ اکبر، ایک ساتھ 2 لاشیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ابھی تک تو ہر لاشے پر حسین جاتے تھے، لیکن اب جو بات آئی ہے اس میں خالی حسین نہیں گئے ہیں بلکہ اون محمد چونکہ 2 لاشیں آنے ہیں اس لیے عباس بھی گئے ہیں، روتے ہوئے عباس بھی ہمراہ گئے ہیں، خود لاشیں اٹھانے کے لیے شاہ گئے ہیں۔ فضا کی صدا آئی کہ اے پیٹنے والو، سب مل کے ارے میری خوزادی کو سنبھالو، روتی ہیں کدھر بانو عالم کو بلا لو، لوٹا گیا گھر خاک عزا بالوں پہ ڈالو، مقتل سے حسین ابن علی لاتے ہیں لاشیں، سیدانیوں ڈیوڑی پہ چلو آتے ہیں لاشیں۔ جزاکم ربکم، عجب منظر پیش کر دیا، در تک گئے ناموس نبی کھولے ہوئے سر، لاشوں کو لیے خیمے میں داخل ہوئے سرور، ایک لاش کو لاتے تھے عباس دلاور، لپٹائے تھے چھوٹے کو گلے سے شہ بے پر، جنباں تھی زمیں غل تھا فریاد و فغاں کا، ہلتا تھا کلس خیمہ شاہ شہدا کا۔ جزاکم ربکم، منہ چھاتیوں پہ رکھ کے وہ ناشاد پکاری، آرام میں ہوتی ہے غشی پیاس سے تاری، ہوتا ہے بیاں شوکت و ہمت کا تمہاری، تسلیم کرو قبلہ کونین کو واری، سمجھی میں کہ باعث ہے یہ بیداری شب کا، پیاسو یہ طریقہ نہیں ارباب ادب کا۔ جزاکم ربکم، کیا بند ہیں اور کیا اثر ہے، تعریف امام دو سرا کرتے ہیں اٹھو، اللہ اکبر، عجب طرح سے جناب زینب کی زبانی مرثیہ ہے اون محمد کا، تعریف امام دو سرا کرتے ہیں اٹھو، عباس علمدار ثنا کرتے ہیں اٹھو، ہم شکل نبی مدح وغا کرتے ہیں اٹھو، سب لوگ نہ اٹھنے کا گلہ کرتے ہیں اٹھو،
آقا سے مصیبت میں جدا ہو نہیں جاتے. سب لوگ نہ اٹھنے کا گلہ کرتے ہیں, اٹھو آقا سے مصیبت میں جدا ہو نہیں جاتے. صدقے گئی یوں جنگ کے دن سو نہیں جاتے. ٹکڑے تھا کلیجا, یہ بیاں درد کے سن کر ایک حشر تھا سیدانیاں جب پیٹتی تھی سر. بانوں نے کہا قبلہ کونین سے اٹھ کر مر جائے گی ماں, لاشوں کو لے جائیے باہر. فرزندوں کا غم خالق عالم نہ دکھائے, اللہ کسی ماں کو فرزندوں کا ماتم نہ دکھائے. جزاکم ربکم ہذا دارو, یہ ہے جناب زینب کی فریاد. جزاکم ربکم. لیکن یہ لاشیں آئے ہیں تو شکر کا سجدہ کیا ہے, جو بھی گریہ فریاد. لیکن اب اس کے بعد ساری زندگی جناب زینب نے یا کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, کہیں اون و محمد کا ماتم نہیں کیا. روئیں تو اس وقت روئیں جب مدینے پہنچ کر دو چھوٹے چھوٹے بستر دیکھے, اون و محمد کی یاد تازہ ہوئی. بیویوں میں قیامت برپا, وانا وا محمدا وا مظلوما, الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب. زینب نے کہا پیٹ کے سر, آن محمد ماموں کے دلاروں, اے میرے گھر کے اجالوں. ماموں کے دلاروں, اے میرے گھر کے اجالوں. یہ تم کو لگی کس کی نظر, آن و محمد. زینب نے کہا پہ ایک بوند بھی پانی کی تمہیں دے نہیں پائی. اے تشنا دہن تشنا جگر, آن و محمد. زینب پیٹ کے سر, آن و محمد. آئے تم جب سے گئے چھن گئی آنکھوں کی بصارت, تھے تم ہی میرے نور نظر, آن و محمد. زینب نے کہا پیٹ کے سر, آن و محمد. اس شام غریباں میں مجھے اتنا بتا دو, ڈھونڈوں میں تمہیں جاؤں کدھر, آن و محمد. زینب کے سر,
ظالم نے مجھے کر دیا بے مقنع و چادر، کیا تم کو ہوئی اس کی خبر اون و محمد؟ زینب نے کہا پیٹ کے سر محمد، حجرے میں جو دو چھوٹے سے بستر نظر آئے، ٹکڑے ہوا زینب کا جگر اون و محمد، نے کہا پیٹ کے سر نو محمد، ہے فیاض مدینے میں یہ زینب کا تھا نوحہ، سونا سا نظر آتا ہے گھر اون و محمد، زینب کہا پیٹ کے سر محمد، ہائے تم کر گئے دنیا سے سفر اون و محمد، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، ارے شبیر صدا دیتے ہیں اے لال کہاں ہو، اے نور نظر تم میری نظروں سے نہا ہو، مقتل میں کوئی راہ دکھاتا نہیں ہم کو، اکبر ہے کہاں کوئی بتاتا نہیں ہم کو، ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، ارے میں سبط پیغمبر ہوں تمہیں یاد نہیں ہے، کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے، اے فوج ستم بہرے خدایا دکھا دو، یعقوب کو بچھڑے ہوئے یوسف سے ملا دو، ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا
بدر ہو گیا بے حال، مقتل میں تمہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوں میرے لال، بابا کو صدا دے کے بلا لو علی اکبر، گر گر کے میں اٹھتا ہوں سنبھالو علی اکبر، ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، اے صدقے ہو تمہارے بدر راج دلارے، دیتے ہیں جوانان ہی پیری میں سہارے، ہم میں تیرے مرتا ہوں جلاتا نہیں کوئی، میں خاک پہ گرتا ہوں اٹھاتا نہیں کوئی، ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، ارے جب لاشائے اکبر کو رضا باپ نے پایا، یہ بین شہیدین نے رو رو کے سنایا، تم جاتے ہو جو گور کنارے علی اکبر، ہم مرتے ہیں ہمراہ تمہارے علی اکبر، ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا۔